بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہانے کے وقت پیشاب کیوں آتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، نہانا ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یہ نہ صرف بدن کی صفائی ہے بلکہ طہارت یعنی پاکی بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایک پریشانی پیش آتی ہے۔ جب وہ نہا رہے ہوتے ہیں تو انہیں پیشاب آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی بنا ارادے کے پیشاب نکل بھی جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ معمولی لگے، لیکن جن کو بار بار ہوتا ہے ان کے لیے یہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آج ہم سمجھیں گے کہ نہاتے وقت پیشاب کیوں آتا ہے۔ پہلا ریزن، گرم پانی سے نہانے سے پیشاب آتا ہے۔ جب ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تو بدن کی ماس پیشیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور پیشاب روکنے والی نسوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس سے پیشاب کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، نہانے سے پہلے پیشاب نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایسا اکثر ہوتا ہے۔ اگر آپ نہانے سے پہلے واش روم نہیں جاتے تو پیشاب رکا رہتا ہے، پھر جیسے ہی پانی پڑتا ہے، خاص کر ٹھنڈا یا گرم، متراشے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پیشاب آ جاتا ہے۔ نمبر 3، زیادہ پانی پینے سے بھی پیشاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے نہانے سے پہلے بہت سارا پانی یا چائے وغیرہ پی لی ہو تو پیشاب زیادہ بننے لگتا ہے اور نہاتے وقت نکل سکتا ہے۔ اور اوور ایکٹیو بلیڈر سے بھی پیشاب آتا ہے۔ کچھ لوگوں میں پیشاب کی تھیلی یعنی بلیڈر ذرا بھی دباؤ سہن نہیں کرتی، اسے اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے اور روکنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے کی طاقت کم ہو جانے سے بھی پیشاب آ جاتا ہے۔ جیسے عورتوں میں ڈلیوری کے بعد یا بڑوں میں عمر کی وجہ سے ماس پیشیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں اور کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستوں، نفسیاتی وجہیں۔ پہلی وجہ، عادت بن جانا۔ اگر بچپن سے ہی نہاتے وقت پیشاب آ جایا کرے اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو دماغ اس حالت کو پہچان لیتا ہے اور وہ عادت بنا دیتی ہے۔ دوسرا، ڈر یا شرم۔ کبھی کبھی دماغی ڈر یا بے چینی کی وجہ سے بھی پیشاب قابو میں نہیں رہتا۔ نہانا زبردستی کا احساس بن جائے تو دماغی اثر پیشاب پر پڑتا ہے۔ دوستوں، پرانا حادثہ، اگر کبھی پہلے نہاتے وقت پیشاب نکل گیا ہو اور آپ کو برا لگ گیا یا کسی نے ٹوک دیا ہو تو اس کا اثر دماغ پر رہ جاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم اس بیماری کا کچھ علاج اور حل بتائیں گے، غور سے سنیں۔ نمبر 1، نہانے سے پہلے پیشاب کر لیں۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ واش روم جا کر پیشاب کر لیں، پھر آرام سے نہائیں۔ اس سے پیشاب نکلنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسرا، بہت گرم یا ٹھنڈا پانی مت لیجیے، کیونکہ بہت زیادہ گرم پانی ماس پیشیاں کو ڈھیلا کرتا ہے، جس سے کنٹرول میں فرق آتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ نارمل گنگنا پانی استعمال کریں۔ اور تیسرا، پیلوک ایکسرسائز۔ پیشاب روکنے والی ماس پیشیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کسرت ہوتی ہے، کیگل ایکسرسائز۔ آپ دن میں 10 بار یہ کریں، اس سے ضرور کنٹرول بہتر ہوگا۔ دوستوں، کھانا پینا سنبھالیں۔ بہت زیادہ پانی، چائے، کولڈ ڈرنک یا کیفین وغیرہ پیشاب کو بڑھاتے ہیں۔ انہیں نہانے سے پہلے ہرگز نہ لیں۔ اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے تو ڈاکٹر سے ملیں۔
اگر یہ پریشانی بار بار ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر یا یورولوجسٹ سے ضرور دکھائیں۔ دوستوں، اب ہم جانیں گے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا سیکھ دیتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلا طہارت کا اہتمام، یعنی اسلام میں طہارت بہت اہم چیز ہے۔ طہارت کہتے ہیں نہانے کو۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس جگہ کو دھونا اور غسل یا وضو کو دوبارہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مجبوری میں رعایت۔ اگر کسی کو میڈیکل تکلیف ہے تو شریعت میں اس پر زور نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے علاج کروانے اور دعا کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ نمبر 3، علاج کے ساتھ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کا علاج ہے، جب صحیح علاج مل جاتا ہے تو اللہ رب العزت شفا دیتا ہے۔ حدیث بخاری۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، عافنی فی سمعی، عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ دوستوں، کچھ اہم سوال و جواب۔ کوسچن، کیا پیشاب آنے سے غسل دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ آنسر، جی ہاں، اگر پیشاب غسل کے دوران آئے تو غسل دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ کوسچن، کیا یہ شرم کی بات ہے؟ آنسر، نہیں، یہ ایک قدرتی بات ہے، اگر علاج کیا جائے تو قابو میں آ سکتی ہے۔ کوسچن، عورتوں کو زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ آنسر، ڈلیوری یا ہارمونل بدلاؤ کی وجہ سے عورتوں کو یہ تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ایک سوال اور، بچہ نہاتے وقت پیشاب کرے تو اس کا جواب ہے، بچوں میں یہ عام بات ہے، انہیں پیار سے سمجھا پھسلا کر اس کی عادت کو سدھاری جا سکتی ہے۔